الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه الآية. عزیز سامعین و سامعات، الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کئی سال سے چلا آ رہا ہے، بس اللہ تعالیٰ سے ہم فی بات قد طلب کرتے ہیں اور اللہ سے ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سیرت کو پڑھنے کی توفیق دے مکمل، اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس سے جو بھی عبر نصیحتیں حاصل ہو، اللہ تعالی ہم تمام کو نصیحتیں پکڑنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ حاضرین، ہم لوگ پچھلے درس میں نئے معاشرے کی تشکیل، یعنی ایک معاشرہ یا یہ کہیں کہ ایک کنٹری کی بنیاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ڈالے، اس سلسلے میں ہم لوگ پچھلے درس میں کچھ باتیں پڑھے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو اعتبار سے جب مدینہ آئے تو مدینے میں اوس و خزرج تھے جو پچھلے اخلاقی اعتبار سے معاشرہ ایک دم گرا ہوا تھا۔ پھر جو مکے سے آئے وہاں مہاجرین سب خالی ہاتھ پیر آئے تھے، جن کا مال جائیداد سب کچھ چھین لیا گیا تھا یا چھوڑ آئے تھے ہجرت کے سمے۔ تو ایسے معاشرے کے قیام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے، انتظامی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، عدالتی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، ہر اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کو تشکیل دیے۔ آپ اس کی جو اس معاشرے کو قائم کرنے کے لیے کئی بنیادیں رکھی، اس میں سے ایک چیز یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، قانون کا دائرہ جو ہے کتاب و سنت کے اصول و ضوابط پر ہوگا اور علم و بصیرت پر ہوگا، عدل و انصاف پر ہوگا۔ یہ تمام چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بس ایک منٹ دیں مجھے، ایک منٹ۔ السلام علیکم، معذرت چاہتا ہوں۔ تو بہرحال یہ تمام بنیادوں پر جو جیسا کہ میں پچھلے ہفتے بتایا تھا، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کی تشکیل کی اور معاشرے کی شروعات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنے کے بعد مسلمانوں میں یعنی اوس و خزرج اور مہاجرین دونوں میں آپ نے کروائی۔ آواز آ رہا میرا؟ ڈور میں رہتے تھے جی، آپ کا آواز آ رہا ہے؟ تھوڑا دیگر آوازیں آ رہی ہیں،
साइलेंट कर लें, अपना तो आइड म्यूट कर बंद दिया। कर लें। तो मेरे कैफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माशरे की तश्कील में जो दो अहम पहलू हैं, वो पहलू मैं आपको दोबारा बता दूं। उसमें सबसे पहला अहम पहलू अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस माशरे की तश्कील के लिए जो आपने डाला था, जो आपने मीसाक के तौर पर लिखवाया था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो ये था कि मुसलमान और गैर मुसलमान को दोनों को बराबर के हुकूक अता फरमाए, समाजी एतबार से, सियासी एतबार से और मजहबी एतबार से दोनों को यकसां करार दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहली चीज ये थी, यानी जिस तरह एक मुसलमान का खून मुसलमान के हाथ से हराम है, तो वैसे ही एक मुसलमान का खून, एक गैर मुस्लिम का खून मुसलमान के हाथ से हराम है, जायज नहीं है। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशुमार अहादीस में फरमाया कि अहलुल ज़िम्मा अगर काफिर भी हो तो उसका कत्ल न किया जाए। एक मुसलमान गैर मुसलमान का माल हड़प नहीं कर सकता, एक मुसलमान गैर मुसलमान पर जुल्म ज्यादती नहीं कर सकता, एक मुसलमान गैर मुसलमान को किसी भी एतबार से तकलीफ नहीं दे सकता। तो जिस तरह आपस में मुसलमान एक मुसलमान पर दूसरे मुसलमान का जुल्म करना, तकलीफ देना, माल छीनना हर एतबार से हराम था, वैसे ही गैर मुस्लिम, चाहे वो गैर मुस्लिम यहूद हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो काफिर हो, कोई भी हो, एक मुसलमान या गैर मुसलमान दूसरे मुसलमान का या दूसरे गैर मुसलमान के हुकूक बाकायदा तौर पर अदा किए जाएंगे, जुल्म ज्यादती नहीं होगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पहला अहम पहलू रखा था। दूसरा अहम पहलू ये आपका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दूसरा अहम पहलू इस मिसाक में, इस अहद में आपने रखा था, वो ये कि कोई भी मुतनाज़ मसला हो, इख्तिलाफी मसला हो, कोई फैसला किया जाए तो वो किताब व सुन्नत यानी अल्लाह और उसके रसूल के तरीके पर किया जाए, अल्लाह के हुक्म और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर फैसला किया जाए। ये बहुत ही अहम पहलू थे, दो पहलू, जिसकी वजह से आगे चलकर के मुसलमानों को जो तक़वियत मिली और इस मुआशरे की तश्कील में जो तक़वियत मिली, ये मुआशरा जो मुआशरा जो रुनुमा हुआ, वो ये दो अहम पहलू के बेस पर हुआ। अब देखें कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह अमरा अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह ज़ालिका द्दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सरन नासी ला यअलमून। हुक्म सिर्फ अल्लाह ही का चलेगा। अमरा अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, और वो अल्लाह ताला हुक्म दिए हैं कि तुम सिर्फ उसी की इबादत करो। क्यों? ज़ालिका द्दीनुल क़य्यिम, यही मजबूत दिन है, सीधा दिन है। वलाकिन्न अक्सरन नासी ला यअलमून, अक्सर लोग नहीं जानते। तो इस आयत के तहत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अल्लाह के हुक्म को बुनियाद बनाई, अल्लाह ताला के इस हुक्म को कि कोई भी मुतनाज़ मसला हो, कोई भी इख्तिलाफी मसला हो, वो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक होगा। और दूसरी चीज, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर होगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, लक़द कान लकुम फी, अल्लाह ताला फरमाया था कुरान करीम में, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एतबार से कामिल रहबर हैं। आप कामिल रहबर हैं। तो ये बुनियाद काफी जो है तक़वियत दी एक मुआशरे को तश्कील पाने में। अगर हम देखेंगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआशरे को जो बनाया, वो कई एतबार से बनाया। आप तालीमी एतबार से मुआशरे को तश्कील दी, आप दावती एतबार से मुआशरे को तश्कील दी, आप इख्तिसादी एतबार से मुआशरे में, आप मुआशरती एतबार से अपने मुआशरे को आपने तश्कील दी। दावती एतबार से कैसे? आपने दावती ढांचा बनाया, दावती ढांचा बनाया। आप मोमिनों के दिलों में ये बात डाल दी, ये बात पेश कर दी
کہ مومن صرف اللہ کے کلمے کو بلند کرنے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے پیدا کیا گیا۔ آپ نے اس طرح بات ڈال دی کہ مومن جو پیدا ہوا ہے وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے۔ اور حدیث شریف میں آپ نے کہہ دیا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تم میں سے کوئی کسی برائی کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ ہاتھ سے روکے، اگر طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، اگر وہ بھی طاقت نہ ہو تو دل میں برا سمجھنے، اور یہ ایمان کا کمتر درجہ ہے۔ تو آپ نے معاشرے کو بنانے کے لیے ہر ایک کی ذمہ داری آپ نے سونپ دی، یعنی فرد معاشرے کے لیے اور معاشرہ فرد کے لیے، یہ دونوں لازم ملزوم قرار دے دیا۔ یعنی معاشرے کی چلتے پھرتے آپ گزر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ راستے میں اگر آپ کوئی تکلیف دہ چیز دیکھ رہے ہیں، اس تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیں کیسا ہر فرد کے ذہن میں یہ بات ڈال دی، یہ بتا دیا کہ معاشرے کی ذمہ داری آپ کی ہے اور معاشرہ آپ کا ہے۔ اگر آپ سیدھا سادہ معاشرہ چاہتے ہیں، پاکیزہ معاشرہ چاہتے ہیں، تو آپ کو اس کی ذمہ داری قبول نہیں ہوگی، راستے سے آپ کو تکلیف دہ چیز ہٹانی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ غلط دیکھ رہے ہیں، کہیں پر غلط دیکھ رہے ہیں، آپ کوئی مسلمان دوسرے آدمی پر یا کوئی ایک آدمی دوسرے آدمی پر زیادتی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، تو اسے روکنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو اسے روکنا جو ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوتی اعتبار سے آپ نے یہ سب بنیادیں ڈال دی۔ فرمایا ان الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذ وعلى يديه اوشك ان يعمهم الله بعقاب۔ فرمایا اگر لوگ کوئی ظلم دیکھیں، یعنی کوئی غلط چیز دیکھیں، فلم يأخذوا وعلى يديه، اور اس چیز کو جو ہے اس کا مواخذہ نہیں کیے، فوری طور پر اس ظلم کو اس ظلم سے نہیں روکے۔ ظلم کیا ہے؟ شرک بھی ایک ظلم ہے دعوتی اعتبار سے۔ تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تمام لوگوں پر آ جائے، اچھے لوگوں پر بھی اور برے لوگوں پر بھی۔ کیوں؟ اگر دعوتی کام چھوڑ دیں، برائیاں عام ہو جائیں معاشرے میں، تو اس عقاب میں، اس سزا میں مومن بھی آ جائیں گے اور غیر مومن بھی آ جائیں گے۔ تو میرے کیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوتی اعتبار سے ایک ڈھانچہ تیار کیا، معاشرے کے لوگوں کے ہر ذہن میں یہ بات ڈالی کہ دعوت کی ذمہ داری اپنی اپنی طاقت کے مطابق ہر ایک کی ہے۔ ایسا نہیں کہ دعوت کی ذمہ داری کچھ ہی لوگوں کے خاص ہے، نہیں، ہر ایک مومن چلتا پھرتا وہ دعوت کا کام کریں۔ غلط کام دیکھیں تو غلط کام سے روکیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کام کو برابر انجام دیں۔ اسی طرح تعلیم و تربیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی معاشرے کی تشکیل ہوئی تو آپ نے تعلیم تربیت اس اعتبار سے معاشرے کو دیکھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو ذکر کرتے ہوئے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، ان میں تو انہی میں سے ایک رسول کو بھیج، یتلو علیہم آیاتی، جو اللہ کی نشانیاں، اس کی نشانیاں پڑھ کر کے سنائیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کی تعلیم دے اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ نفس کرے۔ تو تعلیم و تربیت، انبیاء جو آئے تعلیمی اعتبار سے اور تربیت معلم کی حیثیت سے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، ان اللہ تعالی لم يبعثنی معنتا ولا متعنتا ولكن بعثنی معلما میسرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے سختی کرنے والا، تکلیف دینے والا بنا کر کے نہیں بھیجا، بلکہ اللہ تعالیٰ مجھے معلم اور آسانی کرنے والا بنا کر کے بھیجا۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے، تعلیم و تربیت کے لیے آپ نے ایک سینٹر اختیار کیا تھا، ایک گھر اختیار کیا تھا، وہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہاں پر اپنے صحابہ کی آپ تزکیہ کرتے تھے، انہیں تعلیم دیتے تھے، جو بھی وحی اترتی تھی آپ اپنے صحابہ کو سناتے تھے۔ پھر مدینہ آنے کے بعد جب تعداد میں اضافہ ہو گیا، ابھی آپ کو چھپ کر کے تعلیم دینے کی ضرورت نہیں پڑی، آزادانہ طور پر آپ تعلیم دینا شروع کر دیے۔ آپ جو ہے کبھی کوئی جگہ قید نہیں تھی تعلیم کے لیے، آپ چلتے پھرتے بازار میں گئے تو لوگوں سے خطاب کر دیا، خطاب کر کے لوگوں سے کہا کہ اے تاجروں کی جماعت، اے تاجروں کی جماعت، آپ امانت داری سے کام لینا، یا معشر التجار، اے تاجروں کی جماعت۔ آپ کبھی مسجد میں بیٹھے ہیں تو اسی مسجد میں ہی جو ہے اسی جگہ پر آپ نے تعلیم کی محفل بنا لی، آپ علم سکھا رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، تربیت دے رہے ہیں، چل رہے ہیں راستے میں آپ تعلیم دے رہے ہیں اپنے صحابہ کو، سفر میں ہیں آپ تعلیم دے رہے ہیں اپنے صحابہ کو، حضر میں ہیں آپ اپنے صحابہ کو تعلیم دے رہے ہیں۔ تو ہر اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاص مقام نہیں بنایا، بلکہ چلتے پھرتے معلم کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے رہے، حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے کہ بدر کے قیدیوں کے ساتھ آپ نے جو سلوک کیا، اس میں سے ایک معاملہ یہ بھی تھا کہ جو بھی تعلیم یافتہ لوگ تھے انہیں مکلف کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بھی ایجوکیٹڈ طبقہ ہے بدر کے قیدیوں میں سے، انہیں چاہیے کہ وہ ہمارے بچوں کو، ہمارے مدینے کے بچوں کو، کیونکہ وہ ہمارے کل کا فیوچر ہیں، کل کا ہمارا مستقبل ہے، تو لہٰذا انہیں تعلیم سکھا دیں، علم سکھا دیں۔ اسی بیس پر آپ نے انہیں رہا کیا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کے سلسلے میں کس طرح اپنے معاشرے کو تشکیل دیے، تعلیم کے سلسلے میں بھی اور تربیت کے سلسلے میں بھی، حتیٰ کہ آپ نے مسجد النبوی میں درسگاہ کا قیام کیا۔ اہل الصفہ، صفہ یعنی چبوترا تھا مسجد النبوی کے پاس، اس چبوترے کے پاس آپ اپنے صحابہ کو باقاعدہ طور پر تعلیم دیتے تھے، اور یہ تعداد، صفہ کی تعداد کبھی کم ہوتی تھی، کبھی زیادہ ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے، ان کا رہن سہن کے اعتبار سے، اور پھر ان کی تعلیم کے اعتبار سے، ان کی تربیت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے آپ بحیثیت نگران رہے ان کے، آپ بحیثیت نگران رہے ان کے صفہ کے احباب کے۔ دیکھیں، آپ ان کو تیار کرنے کے بعد پھر دیگر تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے آپ نے صحابہ کو روانہ کیا۔ آپ دیکھیں بئر معونہ جس میں تقریباً 70 صحابہ اکرام شہید کر دیے گئے، 70 صحابہ اکرام کو آپ نے نجد کے علاقوں پر بھیجا تھا۔ نجد والے آئے، جھوٹی اسلام کا دعویٰ کیے کہ ہم اسلام قبول کر چکے ہیں، ہمارے قوم والے سب اسلام قبول کر لیں گے، لہٰذا اللہ کے رسول اب ہماری قوم میں جو ہے کچھ تعلیم سکھانے والوں کو بھیجیے، تاکہ جو ہے یہ بھی جو ہے ان کو دین سکھا سکیں، نماز پڑھنے کا طریقہ وغیرہ سب کچھ سکھا سکیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 70 صحابہ کو بھیجا تھا، بئر معونہ کے نام سے مشہور ہے۔ تو اچانک اہل نجد والے آ کر کے دھوکے سے ان 70 صحابہ پر وار کیا، 70 صحابہ اکرام سب کے سب شہید ہو گئے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یمن کو جو ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا تھا، انہیں یہ بتاتے ہوئے کہ اللہ کی کتاب سے فیصلہ کرو، اگر تم اللہ کی کتاب میں نہ پاؤ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر فیصلہ کرو، اگر وہ بھی نہ پاؤ تو باقاعدہ طور پر تم قیاس کر کے ان دونوں کو سامنے رکھ کر کے اجتہاد کر کے آپ باقاعدہ طور پر فیصلہ کریں۔ اسی طرح حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجران کی طرف آپ نے روانہ کیا تھا، تعلیم کی خاطر، تربیت کی خاطر۔ تو اس سے معلوم ہوا ان تمام چیزوں سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے، معاشرے کو بنانے کے لیے تعلیمی اعتبار سے تعلیم کو آپ نے کیسے فروغ دیا، آپ نے تربیت کو کیسے فروغ دیا، انہی تمام چیزوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ یہ ایک ایک چیزیں بھی جو میں بتا رہا ہوں، یہ کافی طویل ہم گفتگو کر سکتے ہیں، بس معاشرہ کیسے تشکیل ہوا میں اس کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ تو آپ دیکھیے، حقوق یعنی معاشرتی اعتبار سے
आपने मुआशरे को तश्कील दिया, हर एक की जिम्मेदारी हर एक पर ये जहन में डाल दिया कि एक दूसरे का हक, एक भाई दूसरे भाई का हक बराबर अदा करेगा। फिर तालीम के एतबार से जैसा कि मैंने अभी बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहिसत मुअल्लिम चलते फिरते जो है तालीम दे रहे हैं, अपने सहाबा को सिखा रहे हैं, उनकी तरबियत भी कर रहे हैं, गलतियों की इस्लाह भी कर रहे हैं कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। फिर इसी तरह आपने बाकायदा तौर पर सुफ़ा एक मदरसा ही कायम कर दिया मस्जिद नबवी के अंदर, जहाँ पर सहाबा की तादाद घटती थी बढ़ती थी। जैसे जैसे उनको तैयार करके प्रिपेयर करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरी तौर पर दूसरे मुकामात पर भेजते थे कि वहाँ दीगर मुकामात जो जहाँ भी इस्लाम कबूल करते लोग, तो धीरे धीरे आप अपने सहाबा को उनकी तालीम के लिए, उनकी तरबियत के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रेनिंग दे करके भेजते थे इन सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को। इसी तरह दावती एतबार से भी आपने तमाम सहाबा के दिलों में ये बात डाल दी कि दावती जिम्मा अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर ये हर एक की जिम्मेदारी है। तो तब जो है धीरे धीरे तभी ऐसा पाक मुआशरा नतीजा, बाद में इस मुआशरे का नतीजा मिला कि एक पाक मुआशरा जो है रूनुमा हुआ। इसी तरह इख्तिसादी एतबार से भी आपने ऐसे उसूल कायम किए, ऐसे ज़वाबित कायम किए कि आप देखें तकरीबन 8 साल के अंदर माशाल्लाह, एक 8 साल कुछ ज्यादा नहीं, देखिए अल्लाहु अकबर कैसा माहौल था। अब यहाँ जब आप मदीने में आए, औस और खजरज गरीब लोग थे, खुद कर्जदार थे, कर्ज में डूबे हुए थे, यहूदियों का कर्जा उनके ऊपर था, और फिर मुहाजिरीन जो आए पूरे खाली हाथ खाली पैर, कुछ नहीं है, सब कुछ अपना सरमाया छोड़ करके आ गए। अब देखिए अभी लॉकडाउन हुआ है, हम लॉकडाउन में तकरीबन लॉकडाउन से पहले जैसे हालात आने के लिए कम से कम हम लोग बोल रहे हैं कि इतना वक्त लगेगा, उतना वक्त लगेगा, जबकि जो है आज लोगों के पास तिजारती साजो सामान है, तिजारती जरिए सब कुछ मौजूद है। कम से कम 1 साल लगेगा, कम से कम 2 साल लगेंगे, इस तरह हम बोल रहे हैं। और ऐसी गद्दार कंपनियां आई जो खुद अपने लोग, अपने मुसलमानों को धोखा दिए। ये खत्म होने के बाद न्यूज में बाकायदा तौर पर अखबार में ये बात आई कि मुसलमान तकरीबन मुआशी एतबार से, माली एतबार से 10 साल पीछे जा चुके हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी सिफर, जीरो, औस और खजरज खुद कर्जदार, मुहाजिरीन आए हैं खाली हाथ खाली पैर, कुछ नहीं है, किसी के पास सिर्फ एक चादर है, कोई जो है जो पहने हुए कपड़ों में आए हैं वही है, कुछ नहीं, किसी के पास एक घोड़ा है, किसी के पास एक ऊंट है, बस उसके अलावा और कुछ नहीं है। ऐसे मुआशरे को 8 साल के अंदर, अल्लाह अकबर, बल्कि 7 साल में एक हालत बदली, फिर 8 साल में एक हालत बदली, फिर होते होते हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर, उमर बिन अब्दुल अजीज का दौर, कैसी मालदारी फैल गई, किस तरह से मालदार हो गए। कुछ ही सालों के अंदर कौन तरक्की कर सकेगा? आज ऐसा कौन सा मुल्क है जो मुल्क गरीब है वो गरीब ही जा रहा है? बस हिंदुस्तान की करेंसी देखिए आप, बड़ी बल्कि और घटती जा रही है। बांग्लादेश की करेंसी देखें आप, घटती जा रही है। जब तक ये इस्लामिक लॉ, इस्लामिक रूल्स, इस्लाम ने जो बुनियादें डाली, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बुनियादें डाली, तो फराखी हासिल हरगिज नहीं हो सकती जब तक हम इन कवानीन पर अमल नहीं करेंगे। कितना भी तरक्की याफ्ता मुल्क हो, कितना भी तरक्की याफ्ता मुल्क हो, इस्लाम जैसा सिस्टम दिया है, इस्लाम जैसा सिस्टम ईजाद किया है, अगर उस सिस्टम पर अमल नहीं करेंगे तो कईयों मुल्कों को जो है सालों साल लग गए, तरक्की करते 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 सालों साल लग गए। मगर इस्लाम देखो 8-10 साल के अंदर मालदार हो गए माशाल्लाह। मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, खैबर जब फतह हुई तो उस वक्त खुद सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन कहते हैं कि हम खैबर से पहले खाने के लिए हमारे लिए मुश्किल मामलात थे, हम थोड़ा फराखी के साथ, थोड़ा कुशादगी के साथ हम खाना पीना शुरू कर दिए। यानी जंग खैबर हुई
تو ایک طرح سے مدینے میں حالات سدھر گئے مسلمانوں کے. پھر 1 سال کے بعد فتح مکہ. دھیرے 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 کیسے مسلمان مالدار ہوتے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المال کا قیام کیے. چلیے میں آپ کو پورا بتاؤں گا. تو اقتصادی اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے معاشرے کو تشکیل دیے. آپ قرآنی آیات پر اگر غور کریں گے تو اللہ رب العزت خود کہہ دیا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولوں پاک روزی کھاؤ, حلال روزی کھاؤ اور نیک اعمال کرو. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار قریش جب تنگ کیے, کہا کہ یہ کیسا رسول ہے, بازار میں چلتا ہے, پھرتا ہے, کھاتا ہے, ہماری طرح یہ بھی روزی تلاش کر رہا ہے, عجیب و غریب رسول ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے دفاع میں کہا کہ اس سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں ان کا معاملہ بھی ایسے ہی تھا کہ وہ بازاروں میں چلتے تھے, پھرتے تھے. خود حضرت داؤد علیہ السلام کے تعلق سے کہا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا. داؤد علیہ السلام پر کتنا بوجھ, امت کا بوجھ ہونے کے باوجود بھی وہ کیا کرتے تھے, جنگی لباس, جنگی زرہیں بناتے تھے آپ, اور اس کو بیچتے تھے اور اس سے اپنا پیٹ چلاتے تھے, اپنا گھر چلاتے تھے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے قبل آپ کچھ خیرات کی بیس پر مکے میں بکریاں چرائیں آپ نے. آپ تھوڑے اور بڑے ہونے کے بعد ملک شام کا سفر کیا آپ نے اپنے چچا کے ساتھ تجارت کی خاطر. پھر اور بڑے ہونے کے بعد خود آپ ملک شام گئے تھے تجارت کے سلسلے میں. تو بہرحال یہ سب چیزیں ہمیں سبق دیتی ہیں کہ آلریڈی جو بیک گراؤنڈ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشی اعتبار سے جو تھا, آپ بھی ایک حلال روزی کے متلاشی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حلال روزی کے متلاشی تھے. اس کے سلسلے میں آپ نے بنیاد کیا ڈالی, مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات بٹھائی کہ رزاق, رزق دینے والا صرف ایک ہی ہے, وہ اللہ ہی ہے. اللہ کے علاوہ کوئی اور رزق دینے والا نہیں ہے. یہاں تک کہ اس سرزمین میں جتنے بھی چوپائے ہیں, جتنے بھی کیڑے ہیں, جتنے بھی مکوڑے ہیں, جتنے بھی پرندے ہیں, چرندے ہیں, سب کے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ پر ہی ہے. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. کہ اس سرزمین پر جو بھی پلنے والے ہیں, چوپائے ہیں, سب کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ ہی پر ہے. ان کا ٹھکانہ بھی اور ان کا کھانا پینا بھی, اس کی ذمہ داری کس پر ہے, اللہ تعالیٰ پر ہے. یہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بچوں کو رزق کے ڈر سے قتل مت کرو, اپنے بچوں کو رزق کے ڈر سے قتل مت کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. اور تو اور اللہ رب العزت یہ بھی بتا دیا کہ رزق کا سسٹم کسی کو زیادہ, کسی کو کم, کسی کے لیے رزق کی فراخی, کسی کے لیے رزق کی تنگی, یہ سسٹم بھی جو ہے یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں. وہ اپنے حکمت عملی اور اپنے علم کے اعتبار سے جسے چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے, اور جسے چاہتا ہے آپ اللہ تعالیٰ کم دیتا ہے. یہ بھی اللہ رب العزت قرآن کریم میں بتا دیے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا, کہ ہم معیشت, دنیا کے اندر معیشت کا سسٹم یہ ہمارے اوپر ہے, ہمارا ذمہ ہے, ہم تقسیم کر دیے ہیں. کسی کو زیادہ, یہ ایمان کی بیس پر نہیں, ایسا نہیں کہ یہ مومن ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ دے گا, یہ کافر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کم دے گا. نہیں, اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ دیتا ہے, اس کو آزماتا ہے, کسی کو کم دیتا ہے, اس کو بھی آزماتے ہیں اللہ رب العزت. تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب شروعات کیے حلال روزی کی طرف لوگوں کو متوجہ کیے, حلال روزی کی طرف لوگوں کو متوجہ کیے. دیکھیں ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں ایک آدمی مانگتے ہوئے آئے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تیرے پاس کیا ہے, اسے لے کر کے آ. تو اپنے گھر گیا, گھر جانے کے بعد ایک برتن اور کچھ اور چیز تھی, اس کو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے. لے کر آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے کیا کیا
2 درہم میں بیچ ڈالو. بیچ کے 2 درہم وہ آدمی کے ہاتھ میں دیے. آدمی کے ہاتھ میں دے کر کے کہا کہ 1 درہم سے جاؤ اپنے گھر کے لیے اناج لے کر جا کے دے دو، اور دوسرے درہم سے کلہاڑی لے کر کے آؤ، خرید کر کے لاؤ. تو وہ صحابی ایسے ہی کیے کہ 1 درہم سے جو ہے اناج کچھ لے کر کے گئے، اپنے گھر میں کھلا دیا، اور دوسرے درہم سے کلہاڑی لے کر کے آئے. کلہاڑی لے کر آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی لیے، اس کلہاڑی کے اندر جو ہے پیوست کیا. کلہاڑی جو لکڑیاں توڑتے ہیں تو اس کو باندھ دیا، پیوست کر کے دیا کہ ابھی جاؤ، تم تقریباً 5 یا 6 دن تک مجھے دکھنا ہی نہیں، کسی کے پاس نہیں مانگو. جاؤ جنگل جا کر کے لکڑیاں توڑو، لکڑیاں توڑ کر کے پھر وہ لکڑیاں لا کر بازار میں بیچو. اب وہ آدمی گئے، جنگل گئے، بازار سے لکڑیاں توڑے، 5 دن تک آپ لکڑیاں بازار میں بیچتے رہے، پھر جنگل گئے، لکڑیاں بیچتے رہے. معاملہ اس طرح چلتا رہا یہاں تک کہ ان کے پاس کچھ درہم جمع ہو گئے، 20 درہم کچھ جمع ہو گئے. پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب آپ اس درہم سے اخراجات کیجیے. تو کچھ درہم سے جو ہے آپ اپنے گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے کپڑے، اناج وغیرہ سب لے کر کے گئے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ دوسروں کے سامنے مانگنا نہیں ہے، یہ بہتر نہیں ہے. تو پھر یار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، معاشرے کو جو تشکیل دیا، معاشرے کو جو بنایا آپ نے، اقتصادی اعتبار سے لوگوں کو یہ بتایا کہ آپ کا، حتیٰ کہ ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ ایک آدمی کا کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانا اس سے بہتر ہے کہ وہ جنگل جائیں، لکڑیاں کاٹے، پھر اس کو اپنی پیٹھ پر لا کر ڈھوئیں، اس کو بازار میں بیچیں. اس کے لیے بہتر ہے اس سے کہ وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے. فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو مطلب کیا ہے کہ مانگنے والے مت بنو، بلکہ خود کوشش کرو، خود محنت کر کے جو ہے حلال روزی کماؤ. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے اندر یہ بات ڈال دیا. اب معیشت کے اساس کے لیے آپ نے سب سے پہلے سود کو ختم کیا. کئی اوس و خزرج آپس میں ایک دوسرے کے سودی قرض دار تھے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا سودی قرض دار تھا. آپ نے اس سسٹم کو ختم کیا. سب سے پہلے آپ اپنے اہل خانہ، اپنے گھر سے ہی شروعات کیا. اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کو کئی سود آنا تھا، قرضہ، سود کا قرضہ آنا تھا. آپ نے ان کو سب سے پہلے حکم دیا کہ آپ ایسے ہی معاف کر دیں. تو آپ ایسے ہی معاف کر دیے تھے قرضہ. تو معاشرے کے اندر آپ نے سود کو ختم کیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا الذین یأکلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشیطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا. کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بیع کو حلال کیے ہیں اور سود کو حرام کیے ہیں. کہ سود کا 1 درہم بھی کھانا بدکاری کرنے کے برابر ہے، ماں کے ساتھ بدکاری کرنے کے برابر ہے. تو پھر اسی طرح سود کے کئی کیٹیگریز ہیں، اس میں سب سے لو کیٹیگری ماں کے ساتھ بدکاری کرنے کے برابر ہے. دیگر حدیثوں میں سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سود کے تعلق سے جتنی مذمتیں آئی تھیں پوری مذمتیں آپ نے بیان کر دی، اور سود کے سسٹم کو آپ نے سب سے پہلے ختم کیا. ظاہر سی بات ہے جس معاشرے کے اندر سود ختم ہو جائیں وہ معاشرہ جو ہے بہت ترقی کرے گا. لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ. آپ نے زکوٰۃ کا سسٹم رائج کر کے یہ کیا، صدقے کا سسٹم، کہ تاکہ یہ دولت جو ہے صرف بڑے لوگوں کے درمیان نہ گھومے، بلکہ دولت پھیلیں، غریب بھی فائدہ اٹھائیں اس سے، وہ بھی جو ہے اس کے لیے بھی کمائی کے راستے کھولیں. آج دیکھو بڑا پڑھا لکھا طبقہ ہندوستان کے اندر، بڑی بڑی ڈگریاں ہیں ان کے پاس، مگر آج وہ
नौकरियां नहीं है, नौकरियां नहीं है, कंपनियां बंद हो गई हैं, नौकरी के मामले में परेशान हैं, रोजी के मामले में परेशान हैं आज लोग, इतने पढ़े लिखे लोग भी। क्यों? एक वजह सूद भी है। यहाँ की सरजमीनों को, यहाँ के मुकामात को सूदी तौर पर कर्ज लेकर के हुकूमती एतबार से खुद कर्जदार हो गई है, कंट्रियां कर्जदार हो गई हैं। अगर इस सिस्टम को खत्म कर दिया जाए, सूद के सिस्टम को, बल्कि उसके बजाय सही तरीके से कर्ज के सिस्टम को अगर लागू किया जाए, तो देखिए आज कंट्रियां कामयाब हो जाएंगी। बस जरूरत है ये इस्लाम के इस सिस्टम को, इस इस्लाम के असास को अपनाएं। अगर गुफ्तगू करें तो बहुत लंबी होएगी, तो मैं क्या बताऊं। बहरहाल ये इस्लाम का सिस्टम, इस्लाम के जो असास है, इस्लाम की जो बुनियादें हैं, ये मईशियत के एतबार से, इक्तिसादी एतबार से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले जो खात्मा किया वो सूद का किया। इसी तरह आपने दौलत को जमा करके रखने से, इस चीज दौलत को जमा, इक्तिनास, इर्तिकास कहते हैं, सोना और चांदी को जमा करना, दौलत को जमा करना और अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करना, इसको इर्तिकास कहते हैं। यही फरमाया वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़-ज़हब वल-फ़िद्दता वला यनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। जो लोग सोना और चांदी को जमा करते हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, उन्हें जहन्नम के अजाब की बशारत दे दीजिए, दर्दनाक अजाब की, ताकि मालदार देने वाला बने। अगर आदमी खर्च करेगा तो गरीब के दिल से जो है हसद खत्म हो जाएगा, मालदार के ताल्लुक से जो हसद रखता है वो हसद खत्म हो जाएगी, चोरी करना छोड़ देगा। तो इस तरह एक पाक मुआशरा जो है पैदा हुएगा। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कात का सिस्टम राइज किया। इसी तरह आपने ज़कात में भी कई चीजें हैं। फल फलारी है तो उसमें 10वां हिस्सा देंगे, खेती बाड़ी है उसमें 10वां हिस्सा देंगे, सोना चांदी है, करेंसी है, उसमें 2.5% देंगे, ज़कात निकालेंगे। फिर इसी तरह से आम सदकात का आपने हुक्म दिया कि अगर कोई 1 रुपया अल्लाह के रास्ते में खर्च करेगा तो वो एक बीज बोने के बराबर है, जिससे 100 डालियां 10 डालियां निकलेंगी, फिर हर एक डाली से 10-10 दाने निकलेंगे, 10-10 फल निकलेंगे। तो ये किस तरह से सदका जो है कल आखिरत के दिन काम आएगा, फायदामंद होगा, इसके ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। फिर उशूर क्या है? उशूर 2 तरह का है। एक तो जैसा कि मैंने बताया खेती बाड़ी में जो है 10वां हिस्सा निकालना है। दूसरा उशूर ये है कि इस्लामी शहर, जब एक शहर दूसरे शहर पर नकलो हमल हो जाता है, यानी काफिर शहर है, उसकी जिम्मेदारी जो है मुसलमानों पर है, उसकी देखभाली सब कुछ। तो ऐसी सूरत में जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर के वक्त यहूदियों की सरजमीनों पर आपने 50% मुकर्रर किया था, 50% उनका और 50% मुसलमानों के लिए आएगा, मुसलमानों के बैतुल माल के लिए आएगा। इसी तरह माल गनीमत का सिस्टम, माल गनीमत में खुमुस यानी 5वां हिस्सा बैतुल माल के लिए आएगा। बकिया जो है मुजाहिदीन जो शरीक थे जंग में उन लोगों के लिए जाएगा, और उसमें भी अगर घोड़सवारी है तो उनके लिए दुगना, और जो बगैर घोड़सवारी के हैं उनके लिए 1 हिस्सा मिलेगा। इसी तरह माल फ़ै का सिस्टम, माल फ़ै अगर हासिल हो तो वो उसमें से भी खुमुस जो है बैतुल माल के लिए आएगा। फिर इसी तरह टैक्स का सिस्टम, टैक्स यानी टैक्स वो सरजमीनें जो गैर मुसलमानों से लिया जाता है, टैक्स गैर मुसलमानों से जंग करके या फिर जो है दीगर तरीकों से जो हासिल होता है उनसे टैक्स वसूल करना। इसी तरह जजिया है, जजिया यानी अगर गैर मुस्लिम मुसलमानों के इसमें रहते हैं, उनकी जमीनें हैं, खेती बाड़ियां हैं,
تو وہ بھی کچھ مختصر طور پر مسلمانوں کو دیں گے. کیونکہ مسلمان اسلامی حکومت جو ہے ان کے عزت کی، ان کی آبرو کی، ان کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے، تو اس لیے جو ہے وہ مسلمانوں کو خراج جزیے کے طور پر باقاعدہ طور پر عطا فرمائیں گے. تو یہ چیزیں ہیں، چاہے وہ سود لے لیں آپ، زکوٰۃ کا سسٹم ہو یہ اسلام کا، یہ جزیے کا سسٹم، یہ خراج کا سسٹم، اسی طرح سے جو ہے مال فے کا سسٹم، پھر اسی طرح مال غنیمت کا سسٹم، پھر بیت المال کا قیام. بیت المال قائم کرنے سے کئی غربتیں مدنی دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر غربتیں ختم کیے. اسی طرح زکوٰۃ الفطر ہے، اس سے بھی کیا ہے غریبی مٹ جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب بنیادیں ڈال کر کے، یہ سب اساس ڈال کر کے معاشرے کو غریبی سے دور کیا اور مالی اعتبار سے مضبوط ہو گئی. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بھی کہہ دیا کہ زمانہ ایسا آئے گا کہ زکوٰۃ لینے والا نہیں رہے گا، زکوٰۃ لینے والا نہیں رہے گا، ایسا بھی زمانہ آ جائے گا. تو بہرحال یہ اسلامی بنیادیں ہیں، اسلامی تعلیمات ہیں کہ کس طرح سے ایک کنٹری مالدار بن سکتی ہے، مالی اعتبار سے وہ کیسے اونچائی پر جا سکتی ہے اگر ان تعلیمات پر اپنایا جائے. اس کے علاوہ یہ سودی سسٹم، سودی کاروبار جو آج کل رائج ہیں، محنت کسی اور کی، خون پسینہ کسی اور کا بہہ رہا ہے، اب پیسہ کوئی اور کھا رہا ہے، بیٹھا بیٹھا کوئی پیسہ اور کھا رہا ہے. آپ دیکھیے قرض کے سلسلے میں آپ نے کہا اگر کوئی آدمی کسی کو قرض دے گا تو آدھا صدقہ کرنے کے برابر ہے. جتنا 100 روپیہ قرض دیا تو 50 روپیہ صدقہ کرنے کے برابر ہے اس کو. اتنا اجر و ثواب بتایا. حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ رحم اللہ رجلا سمح اذا باع و اذا اشترى و اذا اقتضى. اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم فرمائے کہ جب وہ کوئی چیز خریدتا ہے، کوئی چیز بیچتا ہے، کوئی دونوں کے درمیان کوئی فیصلہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے جو نرمی سے کام لیتا ہے. جو آدمی قرض دیتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ جو ہے نازل ہوتی ہے. یہ تمام چیزوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تیار کیا. اس سے جو ہے ایک بہترین معاشرہ تشکیل پایا جو مالی اعتبار سے مضبوط ہو گیا. اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک پاک معاشرے کو تشکیل عطا فرمائے.